الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھنے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو، بزرگوں، دوستو، پچھلے پروگرام میں ایک مضمون شروع کیا تھا، نماز کے اندر خشوع. حقیقت یہ ہے کہ بعض باتیں اور بعض کام، بعض اعمال ہوتے بہت اہم ہیں، لیکن ہم انہیں اہمیت نہیں دیتے. لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ ہم اہمیت دیتے ہیں یا نہیں. ہر وہ بات، ہر وہ کام اہم ہے جو اللہ کے نزدیک اہم ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اہم ہے. ہمارا معیار نہیں کہ ہم کس کو اہم سمجھتے ہیں. قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں. ایمان کے بعد سب سے زیادہ زور جس عمل پر دیا گیا وہ نماز ہے. نماز. اب اندازہ لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے کہ تھوڑی سی بھی تبدیلی یا کمی بیشی جو بھی ہوتے اس کے نماز. خوشی کا کوئی موقع آیا تو نفل، شکرانے کے نفل. ہر بندے کے ساتھ ضرورتیں لگی ہیں، ضرورت آئی، پریشانی آئی تو کیا کرو؟ صلاۃ الحاجت پڑھو. گناہ ہو گیا تو کیا کرے؟ صلاۃ التوبہ پڑھو. وضو کر لیا ہے تو کیا کرو؟ وضو کے نفل پڑھو. مسجد پہنچ گئے ہو، بیٹھنے سے پہلے وقت ہے تو کیا کرو؟ مسجد کے نفل پڑھو. سورج کو کوئی کمی بیشی ہو گئی، گرہن لگ جائے تو کیا پھر کرو؟ پھر بھی نماز. چاند کو کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے پھر کیا کرو؟ نماز. کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے تو فضائل اعمال کو ہی اٹھا کر دیکھ لیں آپ. صحابہ کرام بھی وصیت کرتے تھے، ہم کریں یا نہ کریں یہ ایک الگ بات ہے، چونکہ ان کے نزدیک سب سے اہم چیز نماز ہے. کہ میں جب مر جاؤں نا تو ہر بندہ اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نفل پڑھے اور میرے لیے دعا کرے. ہم نے کبھی کی ہے وصیت؟ مسئلہ یہ کہ بات یہ نہیں کہ ہمارے نزدیک کوئی شے اہم ہے یا نہیں. کوئی ایسا موڑ زندگی کا، آپ نے سفر پر جانا ہے کہیں تو پہلے 2 نفل پڑھ کے جاؤ. واپس آئے ہیں گھر تو پھر کیا کرو؟ نفل پڑھو. تو یہ اتنے کوئی ایسا موقع نہیں مجھے محسوس ہوتا کہ جہاں نماز کی طرف متوجہ نہ کیا گیا ہو. تو اہم ترین چیز، اللہ کے نزدیک اہم ترین عمل وہ نماز ہے. اب سب سے زیادہ جس عمل کا حکم دیا گیا قرآن پاک میں وہ کون سے؟ نماز ہے. سینکڑوں دفعہ. اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کو اہم ترین چیز، اہم ترین حیثیت حاصل ہے. لیکن ہمارے نزدیک دیکھ لو جی، معاشرے میں کہیں 5% ہے، کہیں 2% ہے، کہیں 1% ہے، کہیں زیادہ کچھ چھلانگ لگائیں دے تو 15-20% تک نمازی پہنچ جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہم نے اس کو اہمیت دی نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مومن کی معراج کہا ہے. معراج کیا ہے؟ عروج.
ترقیاں، خوشحالیاں ساری اس کے ساتھ وابستہ ہے، نماز کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہماری ساری خیریں، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا جی، آسمان سے آنے والی خیریں اس کے جسم کا حصہ بن نہیں سکتی۔ سارے احکامات زمین پر آئے، یہ حکم دینے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلایا، آسمانوں پہ بلایا۔ اتنا اہم حکم ہے، اللہ کرے ہمیں اس کی عظمت ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے۔ فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے خشوع اٹھا لیا جائے گا، بھری مسجد میں ایک بندہ بھی خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ تباہیاں، بربادیاں، خرابیاں ساریاں شروع، تسبیح کے دانوں کی طرح، جیسے ایک ٹوٹ جائے نا دھاگا تو دانے پہ دانے، اس طرح پھر وہ سسٹم شروع ہو جائے گا۔ ہم نماز کو اہمیت دیں، وجہ یہ ہے کہ ہماری ساری زندگی کے جتنی خیریں ہمیں ملنی ہیں نہیں جی، ان کا تعلق نماز سے، ہم مانیں یا نہ مانیں۔ میں 3 احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کروانے کا بڑا ہی اہتمام کرتے تھے۔ یوں صفوں میں آپ جاتے، اس کو کندھوں سے پکڑ پکڑ کے ٹھیک ادھر ہو ادھر ہو، ٹھیک بالکل صفیں سیدھی کروانے کا اہتمام فرماتے تھے، بہت زیادہ اس پر زور دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ مصلی پہ تھے، آپ نے پیچھے نظر کی، سینہ تھوڑا سا ایک آدمی کا تھوڑا سا آگے نکلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفیں درست کیا کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں مخالفت ڈال دیں گے۔ ہم سارے چاہتے ہیں، ہم اتحاد کے علم بردار ہیں کہ یہ مصیبتیں، یہ اختلافات، یہ سارے معاشرے سے ختم ہو جائیں۔ اب جب مسجد میں نہیں آئیں گے، مسجد میں آئیں گے تو تب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مسجد میں نہیں آئیں گے تو پھر اگلا کام صفیں کیا درست ہم نے کرنے، صفیں درست کریں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے شروع آپ کھڑے ہونا شروع کر دیں، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ یہ نسخہ میرا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس کے ساتھ ناراضگی ہے، جس کے ساتھ تلخ کلامی ہے، جس کے ساتھ بول چال ختم ہے، مسئلہ یہ کہ سارے نماز تو پڑھے نا، اس کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہونا شروع کر دیں، پھر آپ دیکھیں اللہ کیسے دلوں کو ملاتے ہیں۔ اللہ پاک دلوں کو ملا دیں گے، اللہ پاک۔ تو اس کے اثرات ہیں زبردست نماز کے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے آپ نے شروع کی، قرات آپ نے شروع کی، سورہ روم کی تلاوت کی، حدیث شریف میں صبح کی نماز تھی، سورہ روم کی آپ نے قرات شروع کی۔ آپ کو دوران قرات متشابہ لگنا شروع، متشابہ، پھر تھوڑا تھوڑا۔ آپ نے نماز مکمل کرنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہو اور وضو پورا نہیں کرتے، وضو پورا کیا کرو۔ مشکات شریف کی شرح میں جہاں یہ حدیث لکھی ہے نا جی، اس کی شرح میں انہوں نے بڑی کمال کی باتیں لکھی۔ مشکات شریف میں فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول ہیں اور صحابہ ہیں، ایک آدمی تھوڑا سا اس کے وضو میں پورا کو آداب میں کمی بیشی رہ گئی ہے، اس کا اثر پڑ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک نمازی کا اثر پڑ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، متشابہ لگ رہا، تھوڑا سا وضو میں اس کے کمی ہے نا، کہ اللہ ترین ذات کو متاثر کیا ہے، اور جو وضو کرتے ہی نہیں وہ کتنے لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں، اور جو لوگ فسق و فجور کی مجالس میں ہر وقت رہتے ہیں وہ خود کتنے متاثر ہو جاتے ہیں۔ نیک مجلس کا اثر ہے، اور یہاں تھوڑی سی کمی بیشی ہوئی ہے، اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں من توضأ فاحسن الوضو، وضو کیا لیکن خوبصورت وضو کیا۔ نماز کے خشوع کے لیے ایک بات یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارا وضو ٹھیک ہو۔ ہم وضو میں انگلیوں کا، ہاتھوں پاؤں کے انگلیوں کا خلال بھی کریں، داڑھی گھنی ہے تو اس کا بھی خلال کریں۔ یہ بات
وضو نماز کے لیے ضروری ہے، نماز کے خشوع کے لیے، اور نماز نے ہماری زندگی کو، ہماری زندگی کے ہر شعبے کو درست کرنا ہے۔ ایک نماز کو ہم درست کر لیں، اس میں خشوع آ جائے، محنت کرنی ہے نا جی۔ یہ جو جہاں امام صاحب کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ محراب۔ محراب کا مفہوم کیا ہے؟ حرب کی جگہ، جہاں جنگ ہوتی ہے۔ یہاں جنگ کون سی ہوتی ہے جی؟ شیطان اسی وقت پورا زور لگاتا ہے کہ اس بندے کا یہ ایک عمل ٹھیک ہو گیا نا تو اس کی ساری زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ ساری زندگی نہیں بلکہ اس کی آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی، اس کی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو نماز کے اندر وہ پورا زور لگاتا ہے، میں اور آپ دیکھ لیں، اس کے لیے ایک جنگ لڑنے کی طرح محنت کرنی، جس طرح جنگ کی جاتی ہے نا، اس طرح کا ہو کہ پورا زور لگانا ہے۔ یہ نہیں کہ میری کو ٹھیک ہو گئی ہے تو میں آپ کے ٹھیک کروانے آ گیا ہوں، نہیں، مجھے بھی پورا زور لگانا پڑتا ہے۔ اور ہم سب پوری زندگی اس کے محتاج ہیں کہ ہم اپنے آپ کو قابو کرنے کی پوری کوشش کریں، اور اس کے لیے باہر کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں، بہت ضروری۔ نماز باہر والی زندگی کو ٹھیک کرے گی، اور باہر والی زندگی کو تھوڑا سا کوشش کریں گے ٹھیک کرنے کی، وہ ہماری نماز کو ٹھیک کرے گی۔ باہر والی زندگی، ایک اللہ والے تھے، انہوں نے ایک نوجوان سے کہا بچے پیاس لگی پانی لے آؤ۔ وہ پانی لینے گیا اور واپس آیا نا، اس کو ٹھڈا لگا، چرا گر پڑا، پھر جا کے اس نے پانی واپس، بزرگوں نے پانی پینے کے بعد پھر بچے بیٹھ جاؤ۔ اگر تم نماز میں خشوع پیدا کر لو، دھیان والی نماز پڑھو، پچھلے بیان میں نے بتایا تھا قیام میں کہاں، رکوع میں کہاں، اور تشہد میں کہاں نظر، وہ ٹھیک کر لو نا تو یہ ٹھڈا تجھے نہ لگتا۔ اگر ہم اپنی نماز ٹھیک کر لیں تو ڈھیر سارے دھکوں اور ٹھڈوں سے ہم بچ سکتے ہیں، یہ پکی بات، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ایک نماز، مشکات شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل سیدھے رہو، فاستقیموا، سیدھے رہو، بالکل سیدھا چلو، سیدھے رہو، لیکن ساتھ ہی ارشاد فرمایا ولن تحصوا، تمہارے بس کا روگ نہیں ہے کہ تم سیدھے رہ سکو، تمہارے بس کا روگ نہیں، ہرگز نہیں، تم بہت مشکل کام ہے، لیکن ایک عمل ہے، فَإِنَّ خَيْرًا مِّنْ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، ایک عمل تم ٹھیک کر لو، اللہ تمہاری زندگی کے سارے کاموں کو ٹھیک کر دیں گے، سارے کاموں کو ٹھیک کر دیں گے۔ باہر کی زندگی میں تو ایک چیز کی احتیاط، یہ دو چیزیں جو ہے نا، آنکھ اور زبان، یہ دل کو بہت زیادہ متاثر کرتی۔ آنکھ میں حیا بھر جائے، اب یہ پچھلے دنوں یہ جو وبا چلی تھی نا، آنکھوں کی بیماری چلتی، آنکھوں کی بیماری چلی، تو اس دوران نا میرے ایک ساتھی ہیں، وہ کہنے لگے میں ایک مسجد میں گیا، میں لیٹ ہو گیا تھا، تو وہاں نماز میں نے پڑھی تو دو آدمی وہاں ہمارے محلے کی بیٹھے ہوئے تھے، شہر کی بات ہے، تو ایک رکشہ چلاتا تھا، دوسرا یہ ایئر کولروں کی چکے شکے وغیرہ بناتا تھا، تو وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، میں اتحیات میں تھا اور سلام پھیر کے ان کا تھا میری اکھی تے چیک کرو۔ اب میں نے کہا یہ کہاں سے آئی اسپیشلسٹ بن گئے، میں ان کو جانتا ہوں، یہ رکشہ چلاتا ہے اور یہ چکے بناتا ہے ایئر کولروں کی، تو یہ کہاں سے آئی اسپیشلسٹ ہو گئے؟ بیٹے وہ نہ اس کی آنکھیں چیک کروا رہا ہے اور وہ اس کی آنکھیں چیک کر رہا ہے، تھوڑی دیر چیک کرنے کے بعد کہتے ہیں، اس نے کہا اوے، اس کا نام لے کر، اصغر فلاں جے، تیری آنکھوں میں حیا کا ذرہ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ آئی اسپیشلسٹ بڑے کمال، کیا ان کا کیمپ لگوانا چاہیے، لوگ تو سارے دوسرے لوگوں کے کیمپ لگوا کے ایسے جو اندر سے چیک کر لیتا ہے کہ تیری آنکھوں میں تو حیا کا ذرہ۔ ان کا میں تو دوڑا، بائیں میں دائیں والا جوتا اور دائیں میں بائیں والا جوتا، یہ میری آنکھیں نے چیک کرنے کا، تیری دونوں میں کوئی نہیں، یہ تو آئی اسپیشلسٹ بڑے بڑے۔ تو ویسے یہ تو لطیفہ کا لطیفہ بھی، ایسے ہم ساری بیماریوں کے متعلق پریشان ہوتے ہیں، آنکھ کو تھوڑا سا سرخی آ گئی تو پریشان، لیکن آنکھ میں جو بھی حیائی آئی ہوئی ہے تو اس
تھوڑے سے لطیفے میں ایک بات کام کی بات یہ بھی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آئی اسپیشلسٹ بھی بنا ہوا ہے، ڈاکٹر بھی بنا ہوا ہے، حکیم بھی بنا ہوا ہے، اور مفتی بھی بنا ہوا ہے، سیاستدان بھی بنا ہوا ہے، جو مطلب مرضی آئے نٹھوں سے چلے جاتا ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہم آنکھوں کی اور باقی ساری بیماریوں کے بارے میں پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن آنکھوں میں جو حیا نہیں اس کے بارے میں ذرہ برابر ہے کوئی خیال بھی؟ اچھا اس بارے میں نا میری زندگی کے جتنا مطالعہ، میرا محدود سا مطالعہ، جتنا میں نے بزرگوں کو کتابیں الحمدللہ پڑھنے کا مجھے ایک ذوق ہے اور شوق ہے، جتنے بڑے آئی اسپیشلسٹ میں نے، ایک کراچی کے بزرگ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، حضرت حکیم شاہ محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آپ رسالے پڑھے تھے، کتابیں پڑھیں، کتابچے پڑھیں، اتنا بڑا آئی اسپیشلسٹ، آنکھوں میں حیا بھرنے والا، یعنی میرے محدود مطالعے میں، اور اگر کسی کے مطالعے میں ہو ان سے زیادہ کسی نے اس پر گفتگو کی ہو، اس پر لکھا ہو، تو میں چاہوں گا کہ مجھے پتہ چل جائے، میں وہ کتابیں بھی پڑھوں، اور اس کے لیے ہر مہینے ان کے لکھے ہوئے واعظ یہاں مفت ملتے ہیں۔ لیکن مفت والی پتہ کیا ہوتا ہے؟ مال مفت دل بے رحم، مفت لے لیا وہ پڑھے ہی کوئی نہ، نہیں، ان کو اگر دھیان سے پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ ان کے اندر سے حیا کا سرما ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔